برائے خوشنودی و سلامتی امام زمانہ باواز بلند صلوات. برائے استقبال شہزادی کونین مادر حسنین شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا باواز بلند صلوات. مومنات کی درجات کی بلندی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات. رحم اللہ من کر الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ أرضک طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین و جد حسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقال الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجعا وبست الجبال بسا. صلوات. عزیزان گرامی، آغاز کلام اس معبود کی بارگاہ میں حمد و ستائش کے ساتھ، اس کے ذکر کبریائی کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ کہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، وہ پروردگار جو ارحم الراحمین ہے، اپنی لازوال کتاب، اپنی زندہ کتاب، اپنی تابندہ کتاب، اپنی رخشندہ کتاب، اپنی پائندہ کتاب قرآن مجید میں، فرقان حمید میں، سورہ واقعہ میں اعلان کر رہا ہے اذا واقعت الواقعہ، کہ جب وہ ہونے والا واقعہ ہو جائے گا. عزیزان گرامی، اس عشرہ مجالس میں، محرم کے پہلے عشرے میں، کوشش یہ ہے کہ میں سورہ واقعہ کے حوالے سے گفتگو کروں. انشاءاللہ آئندہ
جو بچے ہوئے 9 دن ہیں ان پر میں سورہ واقعہ کے حوالے سے ہی گفتگو کروں گی، اور ہر روز سورہ میں پہلے اس سورہ کی اہمیت اور عظمت کو بیان کروں گی، اور اس کے بعد کہ اس سورہ میں اللہ نے ہر آیتوں میں الگ الگ پیغام دیا ہے، الگ الگ میسیجز دیے ہیں، ان پر تذکرہ اور تبصرہ کروں گی۔ اور میں نے اس سورہ کا انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ آج اگر واقعتاً دیکھا جائے، اگر ہم ویژولائز کریں، اگر ہم محسوس کریں، اگر ہم فیل کریں، تو یقیناً حقیقتاً آج اس دنیا میں قیامت برپا ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزو کہ آج حقیقتاً دنیا جو ہے حشر کے میدان کا منظر پیش کر رہی ہے۔ آج دنیا کا ہر فرد، ہر انسان جو ہے وہ بے چین ہے، پریشان نظر آ رہا ہے۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی حالات میں، کسی نہ کسی پرابلم میں گھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج اگر آپ پوری کائنات پر دیکھیں تو پتہ کیا چلتا ہے، ہم نے جب بچپن میں واقعات سنتے رہتے تھے اور آج بھی سنتے ہیں، تو واقعات میں ہم سنتے کیا ہیں کہ قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں کیا ہوگا، کہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک دوسرے سے لوگ ملنے سے کترائیں گے، دور بھاگیں گے۔ اور اگر آج آپ اپنے اس پریزنٹ ورلڈ کے سیناریو کو دیکھیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے سے خوفزدہ ہے۔ آج انسان جو پہلے سوشل گیدرنگ کو پسند کرتا تھا، آج لوگ کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں، ہم ایک دوسرے سے خوفزدہ ہیں، ایک دوسرے کو پہچاننے سے گریز کر رہے ہیں، ملنے سے گریز کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہا جو قیامت کے میدان کا منظر ہے وہ اس دنیا میں آج نظر آ رہا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج دنیا میں اس وبا نے کیا کیا ہے، آج پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اور اللہ نے بھی اس سورے میں ایک ایک آیت کو اس طرح بیان کیا ہے، اس طرح ڈپکٹ کیا ہے کہ گویا اس نے، اللہ نے پورے قیامت کے سیناریو کو ہماری آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو اس سورے کی جہاں تک فضیلت کی بات کروں، اس سورے کی عظمت پر بات کرنا ہے، تو سب سے پہلے لیکن ایک چیز کی طرف اشارہ کر دوں کہ اگر آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں صرف 7 ایسے سورے ہیں جنہیں اللہ نے اذاق سے اسٹارٹ کیا۔ جیسے سورہ واقعہ کا آغاز کس طرح ہو رہا ہے، اذا واقعۃ الواقعہ ہے، یعنی آپ نے غور کیا۔ اسی طرح اللہ نے سورہ زلزال میں کیا کہا، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ سورہ نصر میں کیا کہا، اذا جاء نصر اللہ فتح والفتح ورایت الناس یدخلون۔ غور کیا آپ نے، یہ کچھ سورے ہیں، ٹوٹل 7 سورے ہیں۔ آپ جا کر قرآن میں تلاش کیجئے گا۔ ویسے میں نام بتا دوں، سورہ زلزال ہے، سورہ نصر ہے، سورہ واقعہ ہے، اور سورہ انشقاق ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انقطار ہے اور سورہ منافقون ہے۔ یہ کچھ سورے ہیں کہ جن کے بارے میں، جن کے آغاز جو ہے اللہ نے لفظ اذا کہہ کر کیا ہے، اور یہ ایک پیکیلیارٹی ہے اس سورے کی، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں بعد میں ڈسکس کروں گی۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ نے ٹوٹل 83 آیتیں رکھی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں، اور اس سورے میں ٹوٹل 96 آیتیں ہیں، اس سورے میں ٹوٹل اللہ نے 96 آیتیں رکھی ہیں۔ میرے ذہن میں شاید سورہ یاسین کی بات آ گئی تھی تو میں نے 83 غلطی سے کہہ دیا۔ اس سورے میں ٹوٹل 96 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور ہر آیت میں اللہ نے ایک مفہوم کو، ایک سیناریو کو پیش کیا ہے۔ اور اس سورے کے بارے میں جناب
हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम कहते हैं कि अगर कोई जन्नत का मुश्ताक है, अगर कोई जन्नत की ख्वाहिश रखता है, अगर किसी को जन्नत में जाने का इश्तियाक है, इतना बता दीजिए हर मोमिन की वाहिद आरज़ू क्या है, हर मुत्तकी की वाहिद आरज़ू क्या है। दुनिया का कोई भी इंसान हो, कोई भी मोमिन हो, कोई भी मुत्तकी हो, कोई भी वली हो, जितने भी वलीउल्लाह गुजरे हैं, अगर हर एक से सवाल कीजिएगा तो हर एक यही कहता है कि सब जन्नत में जाने के मुश्ताक हैं, सब जन्नत हासिल करना चाहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अगर जन्नत का मुश्ताक है इंसान, जन्नत का शौक़ रखता है, तो हमारे इमाम कहते हैं कि रोज़ बिस्तर पर जाने से पहले, रोज़ सोने से पहले नमाज इशा के बाद इस सूरे की तलावत करके सो, क्योंकि जब तुम इस सूरे की तलावत करोगे नतीजा क्या होगा, तुम्हारे सामने क़यामत का मंज़र आ जाएगा, तुम्हारे सामने मौत का मंज़र आ जाएगा। तो यकीनन तुम्हारे कॉन्शियस में ये बात रहेगी कि एक दिन यकीनन मौत हमें भी आनी है, यकीनन हमारा भी हिसाब और किताब होना है। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान के अगर कॉन्शियस में ये चीज़ आ जाएगी, ये सूरे वाक़े की तिलावत क्यों करने को कहा गया, वजह क्या है, रीज़न क्या है, कहा सिर्फ इसलिए ताकि तुम बेदार रहो, तुम्हारा कल्ब बेदार रहे, तुम दुनिया की रंगीनियों में मत खो जाना, तुम इस दुनिया में बिज़ी मत हो जाना, तुम इस दुनिया में इन्वॉल्व मत हो जाना, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये तुम्हारी गुज़रगाह है। यहाँ पर तुम चंद दिन रहने वाले हो, दुनिया का ज़िंदगी का एक मुख्तसर अरसा गुजारने वाले हो, जबकि तुम्हारी हकीकी ज़िंदगी जो है वो तुम्हारे मौत के बाद शुरू होने वाली है, तुम्हें मौत के बाद हकीकी हयात इनायत होने वाली है। तो अब अगर तुम अपने आप को, अपने कॉन्शियस को बेदार रखते हो, किस तरह बेदार रहोगे, कहा इस सूरे की तलावत करो। जब तुम इस सूरे को पढ़ोगे तो इस सूरे में तुम्हें हर चीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो तुम्हारी फ़िक्र बेदार हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, अफसोस होता है किस बात पर कि आज जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो होता क्या है, ये ज़्यादातर अमूमन लोग मोबाइल में बसे हो जाते हैं। आज हम बिस्तर पर ना कोई तस्बीह लेकर सोते हैं, ना कुरान लेकर बैठते हैं, बल्कि जब मोबाइल पर इंसान जब बिस्तर पर आता है तो हम जो है मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं। इमाम कहते हैं कि सोने से पहले एक मर्तबा खुद का जायज़ा लो। याद रखिए, दो चीज़ें मासूम ने बताई हैं। कहा पहली चीज़ जो है कि अगर इंसान जन्नत का शौक़ रखता है, कहा इस सूरे की तिलावत कीजिए। कहा दूसरी चीज़ क्या है, कहा जब आप बिस्तर पर लेटिए तो सिर्फ 5 मिनट खुद को दीजिए, ओनली 5 मिनट्स। आप पूरा दिन जैसे भी आप गुजार रही हैं, इबादत कर रही हैं, आपने क्या क्या एक्टिविटीज़ पूरे दिन में की, आपने पूरा दिन किस तरह गुजारा है, उसका एक छोटा सा रिव्यू लीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। जिस तरह आपने देखा होगा कि एक बच्चा है, जब वो कोई चीज़ को याद करता है, याद करने के बाद रिवीजन ज़रूरी होता है, रिव्यू ज़रूरी होता है कि हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में वो चीज़ें महफूज हैं। कहा इसी तरह सोने से पहले एक मर्तबा इंसान को अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए कि आज हमने पूरा दिन किस तरह गुजारा, हमने कितना काम किया, हमने जो है वक्त गुजारा है, हमने कितनी देर इबादत की है, कितनी देर हमने पड़ोसी का ख्याल रखा, कितनी देर हमने बच्चों के साथ वक्त बिताया है, इसके अलावा मेरी पूरी एक्टिविटीज़ क्या रही। कहा जब इंसान एक मर्तबा बिस्तर पर लेटने के बाद जब वो अपने आप का असेसमेंट करता है, याद रखिए अजीज़ों, इंसान अपना असेसमेंट सबसे बेहतरीन कौन कर सकता है, हम अपना असेसमेंट खुद कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया आपके ज़ाहिरी अमाल को देखती है, लेकिन अपनी नीयत से सिर्फ हम वाकिफ़ होते हैं या हमारा रब वाकिफ़ होता है। तो आप जब खुद का रिव्यू करेंगे, खुद अपना असेसमेंट करेंगे कि आज हमने पूरे दिन किस तरह गुजारा है, यकीन कीजिए तभी आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो कहा कि आप अगर इस सूरे को, अब आइए इस सूरे की तरफ, इस सूरे को मैंने
کوشش یہ کی ہے، مختصر سی کاوش میری یہ ہے، میں نے سورے کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، چونکہ 10 دن کا عشرہ ہے، ایک دن بہرحال کل کا نکل چکا ہے، 9 دن بچے ہوئے ہیں، تو ان 10 دنوں میں، ان 9 دنوں میں نے اس سورے کو پورے 5 حصے میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ ایک دن قیامت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اس سیناریو کے بارے میں گفتگو کروں گی کہ اللہ نے جو ہمیں بیان کر کے بتایا ہے۔ دوسرے حصے میں ان نعمتوں کا ذکر ہوگا جو اللہ نے ان لوگوں کو عطا کرنا ہے جن کے نامۂ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں، کیونکہ قیامت کے میدان میں اللہ بھی انسانوں کا ڈویژن کرے گا، انسانوں کو گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا۔ ایک وہ ہوں گے کہ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ایک وہ ہوں گے کہ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور ایک گروہ وہ ہوگا کہ جن کے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھ کر ان کے ہاتھوں میں نامہ اعمال کو لٹکا دیا جائے گا، یہ انہیں بطور سزا دیا جائے گا۔ تو جب بھی کوشش کیا کیجیے، دعا مانگا کیجیے کہ پروردگارہ قیامت کے میدان میں ہمارا نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دیا جائے۔ اور اس کے بعد میں موت کے حوالے سے تذکرہ ہے، قرآن کے حوالے سے ذکر ہے، ان ساری چیزوں پر گفتگو کروں گی، لیکن آج پہلے آیت کے حوالے سے ذکر کرتی چلوں کہ جہاں اللہ نے کیا کہا، اذا واقعۃ الواقعہ، کہ جب وہ ہونے والا واقعہ ہو جائے گا۔ یہاں واقعہ سے مراد کیا ہے؟ روز قیامت۔ اور قیامت جو ہے یہ ہمارے اصول دین کا جز ہے، یعنی اصول دین کیا ہے؟ کہا ہمارے جو عقیدے کی بنیاد ہے، جو ہمارا بیس ہے، جس پر ہمارا پورا عقیدہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اسے ہم اصول دین کہتے ہیں، اور وہ 5 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ یعنی عقیدے کے منزل میں ہمیں توحید کو تسلیم کرنا ہے، عدل الہی کو ماننا ہے، نبوت کو تسلیم کرنا ہے، امامت کو تسلیم کرنا ہے، اور قیامت کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن پر ہمیں عقیدہ رکھنا ہے، ایمان لانا ہے، یعنی ہمارا ایمان جو ہے لائف آفٹر ڈیتھ، اس پر ہمیں یقین کامل کرنا ہے، ہمیں اس چیز کو ماننا ہے کہ کیونکہ قرآن میں سورہ یاسین میں بھی اللہ نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ، ہم تمہیں موت کے بعد زندگی دیں گے، اور اس کے لیے اللہ نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ بہرحال میں بات قیامت کی کر رہی تھی، تو اللہ نے قیامت کا تذکرہ قرآن کے میں بہت سارے سوروں میں کیا ہے۔ اگر آپ بہت ساری مشہور سورے دیکھیں، مثال کے طور پر اگر آپ سورہ یاسین پڑھیں، قیامت کا تذکرہ وہاں بھی ہے، سورہ واقعہ پڑھیں، اس میں بھی پورا اللہ نے قیامت کے سیناریو کو بیان کیا ہے، سورہ ملک پڑھیں، اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے، سورہ رحمان پڑھیں، وہاں پر بھی جنت کا ذکر ہے، اسی طرح سورہ القاریہ پڑھیں، وہاں بھی اللہ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اور سورہ فاتحہ میں بھی اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، جب اللہ نے 4تھی آیت میں کہا مالک یوم الدین، کہ میں یوم کے دن کا مالک ہوں۔ یہاں یوم سے مراد کیا ہے؟ کہا روز قیامت ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس کا مالک خدا ہوگا، جس دن خدا عدل الہی کرے گا، جس دن خدا جو ہے اپنے بندوں کے حساب اور کتاب کو کرے گا۔ تو عزیزو، یہاں قیامت کے اللہ نے 70 نام قرآن میں بیان کیے ہیں، اور ان میں سے قیامت وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کے سامنے ہر بندے کو پیش کیا جائے گا، اللہ کے ہر بندے کو اس کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ تو اور سورہ واقعہ کو اللہ نے جب قیامت کو یہاں پر متعارف کروایا ہے، کس طرح کہہ کر، اذا واقعۃ الواقعہ۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بیان کرتی چلو کہ اللہ جو ہے جب کسی چیز کو اسپیسیفائی کرتا ہے، کسی چیز کو اسپیسیفکلی بیان کرتا ہے، تو اس کے آخر میں تے لگاتا ہے۔ جیسے اس نے کیا کہا، واقعۃ الواقعہ، لاسٹ میں اللہ نے تے لگا کر اسپیسیفائی۔ اللہ نے کہا لیلۃ القدر،
یعنی ایک مخصوص رات کو، جب رات کو اسپیسیفائی کیا گیا، کیا کہا گیا؟ لیلۃ، لاسٹ میں اللہ نے تے لگا کر اسپیسیفائی کیا ہے۔ تو اللہ جو ہے کہا، اس لیے معصوم نے کیا کہا، ہمارے امام نے کیا تاکید کی کہ تم اس سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، تاکہ تم اس بات کو یاد رکھ سکو کہ قیامت کے دن ہم سب کو خدا کے سامنے جانا ہے۔ تم اپنی موت کو بھی یاد رکھو، قیامت کے دن کو بھی یاد رکھو، کیونکہ جب تم موت اور قیامت کو یاد رکھو گے تب تم گناہوں سے پرہیز کرو گے۔ تب ہم اور آپ آج کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہمیں اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی انجوائے کرنا ہے، اس فانی دنیا میں رہنے کے لیے، اس فانی دنیا کی آسائش کے لیے ہم اپنی 60 سال کی زندگی کے لیے، 70 سال کی زندگی کے لیے کتنے انتظامات کرتے ہیں، بہترین گھر بنواتے ہیں، بہترین لباس کا انتظام کرتے ہیں، بہترین غذا کا انتظام کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے عزیزوں کہ ہم دنیا میں ان ساری چیزوں کے حصول کے لیے بہت بے چین ہیں، بہت پریشان ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان چیز کو پرووائڈ نہ کریے، نہیں، دیٹ از اے نیسیسٹی، یہ آپ کی ضروریات ہیں، بے شک پرووائڈ کیجیے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے بھی انتظامات کرتے رہیے۔ جس طرح آپ دنیا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتی ہیں، اسی طرح اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کا انتظام کرتی رہیے، کیونکہ دنیا کی زندگی کم ہے، دنیا کی زندگی مختصر ہے، قیامت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ خافضۃ رافعہ، یعنی اللہ نے قیامت کے منظر کو جب پیش کیا تو اللہ نے کیا کہا کہ جو بلند چیزیں ہیں، یعنی جو بلند ہیں انہیں پست کر دیا جائے گا۔ خافضۃ رافعہ، جو چیزیں بلند ہیں انہیں پست کر دیا جائے گا، جو پست ہیں انہیں بلند کر دیا جائے گا۔ غور کیجئے گا عزیزو، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو آج جو دشمن خدا اس دنیا میں ہیں، جنہیں نہ یہاں پر بلندی ملی ہوئی ہے، جو بہت مختصر سی بلندی ہے، اس بلندی کے لیے اللہ کہتا ہے کہ جو دنیا میں جو دشمن خدا ہے آج جنہیں بلندی ملی ہوئی ہے، انہیں قیامت کے دن جہنم کی پستی میں ڈال دیا جائے گا۔ اور وہ مومن کے جو یہاں دنیا میں ایک میڈیوکر لائف گزار رہا ہوگا، پستی میں ہوگا بظاہر، مگر قیامت کے دن اسے اسی لیے مولا علی نے نہج البلاغہ میں کیا فرمایا ہے کہ اصل فقر و غنا کا اس وقت پتہ چلے گا جب انسان خدا کے سامنے پیش ہوگا، یعنی آپ کا دنیاوی سٹیٹس کیا ہے، آپ کی دنیاوی منزلت کیا ہے، یہ واقعاً معنی نہیں رکھتی ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کیا ہے کہ جب ہم خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جب ہمیں خدا کے سامنے لایا جائے گا، اس وقت ہمارا اسٹیٹس کیا ہوگا، اس وقت ہمیں دنیا کیسے دیکھ رہی ہوگی۔ تو عزیزو، یہاں پر تیسری چیز جو بتائی گئی تفسیر میں، یہ دراصل اس زمانے کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب ہمارے آخری امام کے آنے سے پہلے جو دور آئے گا، اس دور میں آپ کیا دیکھیں گی کہ جو پست کردار لوگ ہیں انہیں بلندی مل جائے گی۔ اور آج آپ دیکھیے بہت سے کافر حکمران ایسے ہیں کہ جنہیں بہت بلندی مل چکی ہے، جو نہ متقی ہیں نہ پرہیزگار ہیں، بلکہ وہ برائیوں میں ملوث ہونے کے بعد آج دنیا میں انہیں بلندی ملی ہوئی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ایسے لوگ جنہیں آج دنیا میں بلندی ملی ہے، جو فسق و فجور رچانے والے ہیں، جو برائیاں کرنے والے ہیں، کل قیامت کے میدان میں کل انہیں پست کر دیا جائے گا، انہیں دبا دیا جائے گا۔ تو عزیزو، آخری زمانے کی کچھ علامات ہیں جو بیان کی گئی ہیں، ان پر انشاءاللہ کبھی گفتگو کروں گی، لیکن کہا آخری زمانے کی ان ایک علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو بد کردار لوگ ہوں گے، جو برے لوگ ہوں گے، انہیں
دنیا میں بلندی مل جائے گی۔ جو نیک لوگ ہوں گے، شریف لوگ ہوں گے، وہ بیچارے خاموش ہو جائیں گے، انہیں دبا دیا جائے گا، انہیں پست کر دیا جائے گا۔ اور آج اگر آپ دنیا میں نظریں اٹھا کر دیکھیے گا تو پتہ کیا چلتا ہے کہ آج ہر طرف فسق و فجور ہے، آج برائی کا بول بالا ہے۔ جو انسان جتنا برا ہے آج ہم اسے اتنا قابل سمجھ رہے ہیں، جو جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ اتنا بڑا آرٹسٹ سمجھا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے تو ہمارے مثالیں موجود ہیں۔ میں یہاں پر اس سے واضح نہیں کرنا چاہتی ہوں، بند لفظوں میں اشارہ کر رہی ہوں کہ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ آج جو حاکم ہمارے سامنے ہیں وہ حاکم کیسے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، فسق و فجور کر رہے ہیں، ہر برا کام کر رہے ہیں، مگر بلندی ملتی جا رہی ہے۔ تو کیا کہا گیا کہ قیامت سے پہلے، اپنے امام کے ظہور سے پہلے جو زمانہ ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا، لیکن امام کے ظہور کے بعد چیزیں وائس ورثہ ہو جائیں گی، چیزیں بدل جائیں گی۔ جو پست ہوں گے انہیں بلندی مل جائے گی، جو بلند ہوں گے انہیں پست کر دیا جائے گا۔ اور عزیزان گرامی، اگر آپ کربلا کے میدان کو دیکھیں تو کربلا کے میدان میں بھی کیا تھا؟ صرف حسین 72 ساتھیوں کے ساتھ موجود، جبکہ یزید کے پاس اتنا بڑا لشکر تھا۔ ظاہری طور پر اس وقت فاتح کون تھا، بلندی پر کون تھا؟ کہا یزید کو لوگ بلند سمجھ رہے تھے، اور معاذ اللہ حسین کو لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ ان کا لشکر اتنا کم ہے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج آپ 1400 سال بعد دیکھیے، سیناریو بدل چکا ہے کہ جو لوگ یزید کو بلند سمجھتے تھے اس زمانے میں اس کے پاس لشکر تھا، لیکن آج اگر آپ دنیا کو دیکھیے گا تو آج کائنات کے گوشے گوشے میں اگر کسی کا علم لہرا رہا ہے تو وہ صرف ہمارے آقا حسین کا علم ہے۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں مجلسیں برپا کی جا رہی ہیں تو کس کی مجلسیں ہیں؟ حسین کی مجلسیں برپا کی جا رہی ہیں۔ آج آپ دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو شاید 1% لوگ بھی نہیں ملیں گے، ایک انسان بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کا نام کوئی یزید رکھا ہو۔ یزید نام گالی بن چکا ہے، آج کوئی نام یزید رکھنا نہیں چاہتا۔ اس کے برعکس حسین کا نام جو ہے عزیزو کائنات کے گوشے گوشے میں اتنا پھیلا ہوا۔ عزیزان گرامی، آج اگر آپ جائیے سروے کیجئے، گوگل آپ کے پاس ہے، آپ کو پتہ کیا چلے گا؟ اگر آپ گوگل میں سرچ کیجئے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 18 کروڑ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نام حسین ہے، اور ایک رات اور ایک دن ملا کر 56 کروڑ مرتبہ لفظ حسین بولا جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا عزیزو، اللہ جب جسے بلندی عطا کرنا چاہتا ہے اس طرح عطا کرتا ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ جو ہے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اور آج 1400 سال بعد بھی حسین کے نام پر بہنے والے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ کل بھی حسین زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ کو یقیناً آج دوسری محرم ہے، بس چند جملے مصائب کے حوالے سے۔ آج دوسری محرم، ارے حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں، اپنے وطن سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ سب بھی پردیس میں ہیں نا، وطن سے دور ہوں گے، اتنا بتا دیجئے، جب کوئی وطن سے دور ہوتا ہے اسے اپنا وطن ضرور یاد آتا ہے۔ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ساتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بے اختیار اپنے وطن کو یاد ضرور کرتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، اسے وہ محلے کی وہ گلیاں یاد آتی ہیں، وہ جگہ یاد آتی ہیں، وہ گھر یاد آتا ہے کہ جہاں ہم نے اپنے والدین کے سائے میں اپنے بچپن کو گزارا ہوگا۔ ہاں عزیزان گرامی، وطن سے دور، ارے کروڑوں میل دور جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، بے اختیار وطن کی یاد آتی ہے۔ ارے حسین بھی مدینے سے رخصت ہو رہے
رہے تھے اور حسین یہ جان رہے تھے کہ اب آج کے بعد حسین کبھی پلٹ کر مدینے نہ آئے گا۔ عجب نہیں، حسین نے ایک ایک در و دیوار کو دیکھ کر آواز دی ہوگی، اے نانا کے مدینے، اب یہ حسین کبھی پلٹ کر نہ آئے گا۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ بس عزیزان گرامی، چند جملے مصائب کے آج کے مجلس میں جب بھی بیان کرتی ہوں نا، میں اکبر اور صغرا کی الوداع کا منظر بیان کرتی ہوں۔ ہاں عزیزو، تاریخ میں ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حسین نے قافلہ تیار کرنا شروع کیا، حسین نے ایک فہرست بنائی، ارے عباس نے فہرست کو لکھا۔ جب حسین فہرست تیار کروا رہے تھے، روایت کہتی ہے، مشہور ذاکر نے بیان کیا ہے، کہا سکینہ بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی، حسین نام لکھواتے جا رہے تھے، عباس لکھتے جا رہے تھے۔ جب فہرست مکمل ہو گئی، ارے صغرا کا نام نہ لکھا گیا۔ اب سکینہ خاموشی سے اٹھی، ارے بہن کے حجرے میں آئی جہاں فاطمہ صغرا بیمار تھی، ارے لیٹی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ کو حسین اس لیے نہیں لے گئے تھے کیونکہ فاطمہ صغرا بیمار تھی، لیکن عزیزو، روایتوں میں کہیں یہ بھی ملتا ہے چونکہ حسین فاطمہ صغرا کی شکل فاطمہ سے بہت زیادہ مشابہ تھی۔ فاطمہ صغرا کی شکل ارے اماں حسین کی ماں فاطمہ سے مشابہ تھی، اور حسین جانتے تھے کہ میرے بعد میرے قافلے کو، میرے بعد میرے خانوادے کو، میری بہنوں کو بازار کوفہ میں سربراہ نہ پھرایا جائے گا، اس لیے حسین نہیں چاہتے تھے کہ میری ماں کی شبیہ بازاروں میں آئے، اس لیے حسین فاطمہ صغرا کو ساتھ نہیں لے گئے۔ اب روایت لکھتی ہے سکینہ آئی کس کے حجرے میں؟ فاطمہ صغرا کے حجرے میں۔ صغرا علیل ہے، بستر پر لیٹی ہے، ارے سکینہ آ کر بیٹھی، کہتی ہے صغرا تمہیں معلوم ہے بابا سفر پر جا رہے ہیں؟ صغرا نے کہا ہاں سنا تو میں نے بھی ہے۔ کہا معلوم ہے بابا سب کو لے کر جا رہے ہیں۔ ارے صغرا کہتی ہے سکینہ اچھا ہے میں بھی سفر پر جاؤں گی، شاید میری بھی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ ارے سکینہ کہتی ہے صغرا حسین نے سب کا نام تو لکھوایا ہے، حتیٰ کہ بھیا اصغر کا نام بھی ہے، مگر صغرا اس فہرست میں تمہارا نام نہیں۔ اولاد والو تمہارے اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے، خدا کرے ہر بچیوں کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ، ان کے والدین کا سایہ ہمیشہ قائم رہے، کبھی کوئی بچی اپنے ماں سے نہ بچھڑے، کبھی کوئی بچی اپنے باپ سے نہ بچھڑے جس طرح فاطمہ صغرا بچھڑی۔ بس عزیزو، اب جب صغرا نے سنا تڑپ گئی، اپنے حجرے سے باہر نکلی، ماں کے پاس آئی، اماں کیا بابا مجھے نہیں لے جا رہے؟ ماں خاموش، ماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ایک ایک کے پاس صغرا جاتی ہے، تڑپ کر کہتی ہے اے مجھے اجازت دلوا دو۔ آخر میں جب کوئی نہ ملا، روایت میں نے پڑھا کہ فاطمہ زینب کے پاس آئی، پھوپھی کے دامن کو تھام لیا، پھوپھی اماں بابا سے سفارش کروا دیجئے۔ بس عزیزان گرامی، ایک مرتبہ زینب نے فاطمہ کے ہاتھ کو تھاما، صغرا کے ہاتھوں کو پکڑا ہوگا۔ بس تصورات میں آپ چلی جائیے نا عزیزو، آپ کو کسی مصائب کی ضرورت نہیں، کسی حسین کا ایام ازاں میں نا صرف لفظ حسین خود ہی بہت بڑی مصیبت ہے۔
آنکھوں میں ایسے ہی لفظ حسین کہیے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور اگر آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے نا، فرش پر ہاتھ رکھ کر دعائیں ضرور مانگا کیجئے کہ بی بی آنسوؤں کی بھیک دے دے اے بی بی، تاکہ ہم تیرے حسین پر رو سکیں اور میرے آنسو تمہارے رومال میں جگہ پا سکیں، کیونکہ عزیزو یہی آنسو ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ بس عزیزو، فاطمہ، یہ تصورات ہے میرے کہ زینب نے فاطمہ کی انگلیاں تھامی ہوں گی، حسین کے پاس آئی۔ ارے حسین نے کہا زینب، فاطمہ زہرا کی سفارش نہ کرنا، ارے میں اسے ہمراہ نہیں لے جا سکتا، اتنا سننا تھا۔ پلٹ گئی زہرا، اپنے حجرے میں آئی، حجرے کا دروازہ بند کیا، تڑپنا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ ارے حسین کو خبر پہنچی، حسین نے اکبر کو آواز دی، کہا اکبر جاؤ، روٹھی ہوئی بہن کو ارے منا لو۔ ہاں عزیزان گرامی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ کہا اکبر، اے اکبر جاؤ بہن کو منا لو۔ عزیز و روایت لکھتی ہے اب حسین اکبر چلے، ارے فاطمہ صغرا کے حجرے میں آئے، کیا دیکھا بہن لیٹی رو رہی تھی، مگر جیسے ہی اکبر کو آتا دیکھا تڑپ کر اٹھی، ارے دوڑ کر باہوں گلے میں باہر ڈال دی۔ اے اکبر، یہ فاتح صغرا تیرے بغیر زندہ نہ رہے گی، اکبر مجھے ہمراہ لے کر چلنا، اے اکبر تیری شادی کا بڑا ارمان ہے۔ ارے اتنا سننا تھا، اکبر نے کہا اے فاطمہ، اے صغرا، تم غم نہ کرو، اکبر تمہیں وعدہ کر کے جاتا ہوں اکبر لینے آئے گا۔ بس عزیزو، قافلہ تیار ہو گیا، اور جب یہ قافلہ چلنے لگا، فاطمہ صغرا ارے ڈیہڑی پر آ کر کھڑی ہو گئی، ایک ایک سواری گزرتی رہی، بابا کی سواری گزری، حسین فاطمہ صغرا نے خدا حافظ کہا، چچا عباس کی سواری گزری، فاطمہ صغرا نے خدا حافظ کہا، لیکن ایک ایک سواریاں گزرتی رہی، فاطمہ صغرا خدا حافظ کہتی رہی، مگر جب اکبر کی سواری گزری، ارے صغرا بے چین ہو گئی، تڑپ کر رونے لگی۔ ارے اکبر سواری سے نیچے اترے، فاطمہ صغرا کے قریب، خدا نہ کرے کہ کبھی کوئی بھائی اپنے بہن سے بچھڑے، دعا کرتی ہوں عزیزو ہر مجلس میں تڑپ کر کہ خدا ہر بہنوں کے سروں پر ان کے بھائی کے سائے کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ہاں بیویو، میں نے اپنا بھائی کھویا ہے، جانتی ہوں کہ اگر بھائی بچھڑ جائے تو بہنوں کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ارے بھائی سہارا ہوا کرتے ہیں، بھائی فخر ہوا کرتے ہیں بہنوں کا، ارے بہنیں بڑے فخر سے کہتی ہے کہ میرا بھائی موجود ہے۔ عزیز فاطمہ صغرا، ارے جب اکبر رخصت ہونے لگے، فاطمہ نے صغرا نے بڑھ کر گلے میں باہیں ڈال دی، بھائی بہن دیر تک روتے رہے، مگر جب اکبر چلنے لگے، صغرا نے کہا اے اکبر ذرا چند لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ۔ ہاں عزیزو، بہنیں میری مجلس سن رہی ہوں گی نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں تو ارے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے اپنے بھائیوں کی سلامتی کی دعائیں ضرور مانگیے گا کہ خدا ہر بہنوں کے بھائیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے۔ عزیزو، آج اگر کسی بہن کا بھائی پردیس جاتا ہے، اکثر ہوتا ہے نا کہ بھائی آج کل پردیس چلے جایا کرتے ہیں، کبھی کمانے کی غرض سے، کبھی پڑھنے کی غرض سے،
اور جب بھائی جاتے ہیں نا، آج کا دور تو میڈیا کا دور ہے، بہنیں کیا کرتی ہیں، بھائی کی تصویر ضرور کھینچ کر رکھ لیتی ہیں، جب کبھی بھائی یاد آتا ہے ارے اس تصویر کو دیکھ لیتی ہوں گی نا۔ مگر سغرا کیا کرتی، اکبر جا رہا تھا، ارے جن زندہ کیسے رہتی، دوڑ کر سغرا چلی، ایک تشت اٹھایا، تھوڑی سی خاک جمع کی، جمع کرنے کے بعد اکبر کے قریب آئی، آ کر کہتی ہے اے اکبر جا تو رہے ہو، ارے اس خاک پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑے جاؤ، ارے جب سغرا کا دل گھبرائے گا، سغرا اس نشان کو دیکھ کر زندہ رہ لے گی۔ بس عزیزو قافلہ رخصت ہو گیا، اب آپ بتا دیجئے ارے سغرا تنہا گھر میں کس طرح زندگی گزندہ رہی ہوگی، جب عید کا مہینہ آیا ہوگا، بے اختیار اکبر یاد آئے ہوں گے۔ ہاں عزیزو، ایک ایک مہینہ گزرتا رہا، ارے سغرا یاد کرتی رہی، نہ جانے میرا اکبر کب آئے گا، محرم کا چاند نمودار ہو گیا، سغرا کی بے چینی بڑھ گئی، نہ جانے میرا اکبر کس حال میں ہوگا۔ صبح عاشور آئی، ارے حسین عصر عاشور آئی، بس عزیزو ایک جملہ مصائب تمام، عصر عاشور آئی، اکبر میں نے سارے مصائب سمیٹ دیے، کسی اور موقع پر پڑھوں گی۔ ارے عصر عاشور آئی، اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل حسین سرانے آئے، ارے اکبر نے کہا، حسین نے کہا بیٹا کوئی خواہش ہے، کہا اے بابا سب سے مل کر آیا ہوں، میں نے زبرا کو وعدہ کیا تھا بابا لینے آؤں گا، اے بابا میں سغرا سے ملنے نہ جا سکا، بابا آرزو ہے جاتے جاتے اپنی بیمار بہن کو دیکھ لوں۔ ارے حسین نے انگلیاں واکی، کہا اکبر دیکھو، اب جو اکبر نے دیکھا کیا نظر آیا، ارے مت گھر کی ڈیوڑی پر بیٹھی سغرا، ارے ہاتھوں میں خاک اٹھائے کہہ رہی ہے اے اکبر ارے کب آؤ گے بھیا، سغرا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ پروردگارا تجھے واسطہ ہے، اس فرش عزائے حسین کا واسطہ، مالک جتنی بھی مومنات اس فرش عزا پر آئی ہیں اور جو مومنات اس مجلس کو سن رہی ہیں، جنہیں کے جس بھی گوشے میں ہوں، پروردگارہ ان تمام کی ہر آفت اور بلا سے محفوظ رکھنا، پروردگارہ ان آنکھوں کو کسی غم میں نہ رلانا سوائے غم حسین کے، پروردگارہ اس یہ پورا شوب دور ہے، مالک ہم سب حسین کی فرش عزا اس طرح نہیں بچھا سکے جس طرح ہر سال بچھایا کرتے تھے، پروردگار اس کا بڑا افسوس ہے، مالک تو جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ فرما، اے پروردگارہ ہمیں سال آئندہ پھر اس فرش عزا پر بیٹھنے کی توفیق نصیب کرنا، پروردگارہ بیمار کربلا کا واسطہ، جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کامل اور عاجل عنایت فرما، پروردگارہ اسیری زینب کا واسطہ اسیری زینب کا واسطہ ہمارے جان اور مال عزت اور آبرو کی محافظت فرما، پروردگارہ جو مقروض ہوں ان کے قرض کو غائب سے ادا کر دینا، پروردگارہ جو بے روزگار ہوں انہیں روزی عنایت فرما، پروردگارہ جن کی روزیاں تنگ ہو گئی ہیں مالک ان کی روزیوں میں کشادگی عنایت فرما، پروردگارہ یہ ماہ محرم ہے، عزا کا مہینہ ہے، مالک ہمارے دلوں کو ہمارے قلب کو خالص کر دے، پروردگارہ ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے، مالک جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگارہ
ان کے برزخ کی منزل کو آسان فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی موجود ہیں جو اس مجلس کو سن رہے ہیں ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ امتحان حسین کا واسطہ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عنایت فرما۔ مالک جو زیارت کے مشتاق ہیں پروردگارہ انہیں حسین کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ جو جا چکے ہیں انہیں دوبارہ جانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارا آج بھی ایک مظلوم امام پردہ غیب میں بیٹھ کر اپنے جد کا ماتم کر رہا ہے۔ پروردگارہ اس امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے پرسے کو ان کی بارگاہ میں پیش کر آواز دوں گی اے زمانے کے امام ہم آپ کو پرسہ دے رہے ہیں، مولا ہمارے اس پرسے کو قبول کیجیے گا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔